بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے واقعہ اسراء اور معراج کے بارے میں۔ اس واقعے کے اندر ویسے تو بہت سے مفکرین اور بہت سے علماء نے اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا ہے، لیکن آج اسپیشلی اس واقعے کو بیان کرنے کا جو ریزن ہے وہ یہ کہ ان کے جو آپس کے تھوڑے بہت اختلافات ہیں اس واقعے کو لے کے، جو کہ اسراء والمعراج کا واقعہ کہلایا جاتا ہے، کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف گئے اور پھر مسجد اقصیٰ سے معراج کا سفر انہوں نے طے کیا۔ اس میں تھوڑے بہت اختلافات علماء کے اندر پائے جاتے ہیں۔ جو آج کی ویڈیو بنانے کا جو مین مقصد وہ یہ کہ اس ویڈیو کو سننے کے بعد یا اس ایکسپلینیشن کے بعد، کیونکہ یہ قرآن کی 3 آیات کا ریفرنس اس میں اندر شامل ہے جس میں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہے ہیں، اور ساتھ میں ایک حدیث مستند حدیث صحیح بخاری کی وہ شامل ہے، اس کی بیس کے اوپر جو ان کے اختلافات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور اس واقعے میں اختلاف کرنے کی کوئی بھی ریزن یا کوئی بھی وجہ ان کے پاس باقی نہیں بچے گی۔ تو شروع کرتے ہیں کہ اس واقعے کا جو آغاز ہوتا ہے وہ سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل جسے کہا جاتا ہے اس کی پہلی آیت سے ہوتا ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ قادر مطلق جو ہر خامی سے پاک ہے، ایک رات اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ یعنی بیت المقدس کی طرف لے گیا تاکہ اس کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اب سورہ بنی اسرائیل کے اندر اس واقعے کا ذکر صرف اس ایک آیت کے اندر موجود ہے، اور اس کے بعد اس کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ آگے ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا یا جو ان کی دل کی آنکھ نے ان کو دکھایا وہ غلط نہیں تھا، اور اس کے اوپر شک یا شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں میں ایک اور ذکر کرتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی اپنے نبیوں سے کلام کیا تو وہ 3 طریقوں سے کیا۔ پہلے خواب کی شکل میں، کہ خواب کے ذریعے کسی میسنجر کو یا خواب کے ذریعے کسی نبی کو کوئی پیغام دینا تھا، یا خواب کے ذریعے اپنی وحی یا اپنا خود کا کوئی حکم دینا تھا۔ اس طریقے سے تو نبیوں کے خواب کبھی جھوٹے نہیں ہوتے، نبیوں کے خواب کبھی خواب نہیں ہوتے جیسے ہمارے اور آپ کے خواب ہوتے ہیں۔ دوسرا طریقہ تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تھرو، کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی پیغمبر سے یا کسی نبی سے دنیا میں بات کرنی ہوتی تھی تو وہ میسنجر بیچ میں جو ہوتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے اور انسان کے یعنی کہ نبی کے بیچ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوتے تھے۔ تو دوسرا طریقہ یہ ہے۔ تیسرا طریقہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کلام کیا ہے، لیکن ان میں جتنے بھی نبی گزرے ہیں ان میں سے صرف ایک نبی ایسے یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ کلام ہوتا تھا، اس لیے ان کو کلیم اللہ کا خطاب دیا۔ تو اب قرآن کے اندر جو سورہ بنی اسرائیل کے اندر پہلی آیت کے اندر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے کہ وہ قادر مطلق جو ہر خامی سے پاک ہے اپنے نبی کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے کر گیا۔ اب ہم آتے ہیں اس حدیث کی طرف جو صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ باقی جو 2 اور قرآن کے ریفرنسز ہیں وہ میں آپ کو بیچ میں ایکسپلین کروں گا اور کلیئر کروں گا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس ابن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ، اور یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود ہے اور بہت مستند ہے، کیونکہ بہت سارے راوی ہیں۔ کیونکہ جب آپ کوئی واقعہ بتاتے تھے یا آپ کوئی خاص درس دیتے تھے اپنے صحابہ کے درمیان تو بہت ایک صحابہ نہیں ہوتے تھے، بہت سارے صحابہ بیٹھے ہوتے تھے۔ تو جب وہ روایت کرتے تھے کسی حدیث کے بارے میں تو وہ ہر صحابہ میں سے صرف ایک صحابہ کوئی ایسے نہیں تھے جو روایت کرتے تھے، وہ بہت سارے روایت کرتے تھے، اور ہر کسی کا اپنا جن کی اپنی میمورائزیشن جتنی بھی ہوتی تھی وہ اس حساب سے اس حدیث کو آگے بتاتے تھے، لیکن آگے پیچھے ورڈ ضرور ہو سکتے تھے لیکن اس حدیث کی جو صداقت ہے وہ وہیں رہتی تھی، جو اس کی جو اتھینٹسٹی ہے وہ وہیں رہتی تھی۔ تو حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں ایک دفعہ حرم کے اندر تھا موجود اور سو رہا تھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نیچے آئے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اٹھایا ہے اور مجھے اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں، اور سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کر انہوں نے لٹایا اور ان کا سینہ چاک کیا، اور سینہ چاک کر کے اس میں
سے ان کا دل اور باقی ساری جو چیزیں تھیں وہ سب نکال دیں، اور جنت سے ایک تشت لے کر آیا گیا، اور اس تشت کے اندر آب زمزم تھا، اور آب زمزم سے ان کے دل کو اور باقی ساری چیزوں کو دھویا گیا، اور باقی ان کے سینے کو دوبارہ باقی چیزیں رکھ کر ان کے سینے کو سیا گیا۔ اور یہ واقعہ جو سینہ شق کرنے کا واقعہ ہے، یہ مستند حدیثوں میں 2 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا ہے۔ ایک اس وقت جب وہ 10-12 سال کے تھے، اس وقت بھی جبرائیل علیہ السلام جبکہ ان کو اس وقت نبوت کی کوئی خبر نہیں تھی، اور دوسرا واقعہ یہ اس وقت جب وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف جا رہے تھے۔ تو جب وہ ان کو لے کے جانے لگے تو اس کے بعد جب ان کو لے کے جانے لگے تو وہ جس جانور کے اوپر ان کو سوار کیا گیا وہ اس کا نام براق بتایا جاتا ہے، اور براق نکلا ہے بجلی سے، اور وہ بجلی سے اس کا نام اس لیے دیا گیا کہ اس کی سپیڈ اتنی تھی کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اگر جا رہے ہیں، اور اگر رات کی تاریکی کے اندر ہی وہ پورا سفر ہے، اور پھر وہاں سے معراج کا سفر ہے، تو کوئی ایسی چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی بھی دکھانی ہے، تو انہوں نے اس براق جو جانور تھا، جو خچر سے تھوڑا چھوٹا اور گدھے سے تھوڑا بڑا تھا اور سفید رنگ کا تھا، اس براق پہ ان کو بٹھا کر وہاں لے جایا گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی اسپیڈ اتنی زیادہ تھی کہ اس کا جو ایک پیر یعنی ایک سم جو ہوتا ہے گھوڑے کا یا براق کا، وہ جس جگہ جاتا تھا وہ اس جگہ جاتا تھا جہاں تک تمہاری نظر پہنچ سکتی ہے، اتنی اسپیڈ سے وہ سفر ہو رہا تھا۔ اب راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جگہ اپنا قیام کیا جو جبرائیل علیہ السلام نے ان سے کروایا۔ پہلی جگہ ان سے کہا کہ اس مقام پر ہم اسٹے کریں گے اور یہاں پر آپ نماز پڑھ لیجئے، نماز ادا کیجئے۔ اور پھر جب انہوں نے نماز پڑھی تو جبرائیل علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں آپ مکے سے ہجرت کر کے آئیں گے، یعنی کہ مدینہ۔ اس سے پہلے ان کو نہیں پتہ تھا کہ ان کو مدینہ ہجرت کر کے آنا ہوگا، اور یہ بات مکے سے ہجرت سے پہلے کی ہے، یعنی کہ جو واقعہ معراج اور اسراء ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا مقام تھا وہ کوہ طور کا مقام تھا، اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ یہاں پہ بھی آپ رک کر نماز پڑھ لیجئے، اور انہوں نے بتایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کیا کرتے تھے، کوہ طور کے اوپر، طور کی پہاڑی کے اوپر۔ اور اس کے بعد جب آگے چلے تو تیسری ایک اور جگہ پر ان کا قیام ہوا، اور وہاں انہوں نے ان سے نماز پڑھوائی، ان سے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، یعنی کہ وہ اس وقت پیدا ہوئے تھے۔ ابھی بات ذہن میں رکھیے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ ایک غار تھا جہاں پر حضرت بی بی مریم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ تم وہاں جاؤ اور کسی سے ملاقات نہ کرو، تو وہ مقام تھا۔ پھر وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب یہاں سے بیت المقدس پہنچا تو وہاں میں نے دیکھا کہ تمام انبیاء جو وہ انہوں نے جن انبیاء کا انہوں نے نام لیا کہ وہ انبیاء وہاں پر ہیں، اور میں نے اپنے براق کو اسی جگہ باندھا جس جگہ باقی انبیاء نے اپنی سواریوں کو باندھا ہوا تھا۔ اب باقی انبیاءوں کی سواری کیا تھی اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ اب جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں کا وہ حال بتا رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جتنے بھی انبیاء ہیں، 1,24,000 پیغمبر، جتنے بھی انبیاء ہیں وہ وہاں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب انتظار میں ہیں کہ وہاں پر مسجد اقصیٰ میں اب کون نماز پڑھائے گا، مطلب امامت کون کرے گا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر آگے کیا کہ آپ جماعت پڑھوائیے، آپ جماعت کروائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہاں میں نے ان سب انبیاءوں کے آگے کھڑے ہو کر جماعت کرائی، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ وقت ایسا تھا جب انہوں نے ان تمام انبیاء کی امامت کی تھی نماز کے اندر۔ اب جب وہاں سے نماز ہوئی اور نماز سے جب وہ فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اس وقت جبرائیل علیہ السلام کو کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں سے لے کر یعنی بیت المقدس سے لے کر آسمان کی طرف آنا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر، اب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ تھی یا نہیں پتہ تھی یہ تو واللہ عالم،
کہ وہاں سے لے کر ان کو معراج تک جانا ہے، لیکن انہوں نے ان کو حکم دیا، اور کیونکہ ان کو پتہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ تھا کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے فرشتے ہیں، لیکن جب جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اب ہمیں معراج کی طرف چلنا ہے، تو انہوں نے ان کے اوپر آنکھیں بند کر کے یقین کیا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور وہی وہ فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا کلام یعنی قرآن وحی کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لا کر سکھاتے تھے اور سناتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ہم یہاں سے نکلے اور ہم آسمان کی طرف گئے تو ہم سب سے پہلے آسمان کی طرف پہنچے، اور پہلے آسمان کا دروازہ کیونکہ بند تھا، اور آسمان دوستو، آسمان تو ہم نے دیکھا ہی نہیں، جو ہمیں اوپر نظر آتا ہے وہ آسمان نہیں ہے، وہ تو بادل ہیں اور وہ زون کی لیئر ہے، اور ہم جو سمجھتے ہیں کہ نیلے رنگ کا یہ آسمان ہے، یہ آسمان نہیں ہے، آسمان تو بہت زیادہ اونچائی کے اوپر ہے، اور وہاں تو کسی انسان کی جانے کی استطاعت ہی نہیں ہے، حیثیت ہی نہیں ہے، اور اتنا طاقت ہے جانے کی۔ جب وہ پہلے آسمان پر لے کر پہنچے تو وہاں کا دروازہ بند تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے آسمان کا دروازہ، جو دروازہ سامنے کھل گیا، وہ دروازہ کھٹکھٹایا، تو اندر سے آواز آئی کہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل۔ تو انہوں نے پھر فرمایا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اندر سے پوچھا گیا کہ ان کو آنے کی اجازت ہے، ان کو بلایا گیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، ان کو بلایا گیا ہے۔ تو ان کے لیے وہ دروازہ کھولا گیا، اور جو فرشتے جنہوں نے ان کو ویلکم کیا، انہوں نے کہا مرحبا اے پیارے نبی اور پیارے انسان، آپ کو خوش آمدید ہے اور آپ آئیے اندر۔ تو اب جب پہلے آسمان کے اندر داخل ہوئے تو آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا، لیکن آپ کو نہیں پتا تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ تو آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ ان کو سلام کیجئے، اور یہ آپ کے بابا آدم ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سلام کیا، جواب میں انہوں نے ان کو سلام کا جواب دیا اور کہا کہ اے پیارے بیٹے، کیونکہ ہم آدم علیہ السلام کی ہی اولاد میں سے ہیں، کہ اے پیارے بیٹے اور اے پیارے نبی، تمہیں خوش آمدید ہو یہاں پر۔ اب وہاں سے لے کر جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان کی طرف لے کر چلے۔ اب دوسرے آسمان پہ بھی یہی پروسیس ہوا کہ انہوں نے نوک کیا، وہاں سے فرشتوں نے پوچھا کہ کون ہے؟ آپ نے کہا جبرائیل۔ انہوں نے کہا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر پوچھا گیا کہ ان کو اجازت ہے آنے کی، ان کو بلایا گیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، ان کو بلایا گیا ہے۔ یعنی کہ یہ بار بار سیم کویسچنز اور سیم آنسرز کے ریپیٹیشن ہونے کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین سے معراج تک کا جو سفر تھا، وہ کوئی پہلے سے پلان نہیں تھا، صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا اور کسی کو نہیں پتہ تھا، کہ فرشتوں کو بھی نہیں پتہ تھا، اور فرشتوں کا یہ پروٹوکول ہے کہ جو وہاں سے آئے گا وہ ان سے پوچھیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہی یہی ہے۔ اب جب وہ دوسرے آسمان پہ داخل ہوئے تو فرشتوں نے پھر ان سے یہی کہا کہ آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ویلکم ہیں اور آپ خوش آمدید ہیں اور مرحبا ہیں۔ اور دوسرے آسمان پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام دونوں خالازاد بھائی۔ تو آپ نے جبرائیل علیہ السلام کے کہنے کے اوپر ان کو سلام کیا، دونوں کو انہوں نے وعلیکم السلام جواب دیا، اور انہوں نے کہا کہ اے پیارے بھائی اور اے پیارے نبی، تمہیں ہم ویلکم کرتے ہیں، یعنی کہ مرحبا۔ اب جب وہاں سے وہ تیسرے آسمان کی طرف بڑھے، جب تیسرے آسمان کے کنارے پر پہنچے اور وہاں پر انہوں نے یہی پروسیس ہوا کہ آپ کون ہیں، انہوں نے کہا جبرائیل اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جب اوپر پہنچے تو وہاں انہوں نے دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام کو، وہاں بھی ان سے انہوں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور پیارے بھائی اور مرحبا اور ساری چیز۔ اس کے بعد جب وہ دوبارہ چوتھے آسمان کی طرف پہنچے اور جب چوتھے آسمان پہ داخل ہوئے تو چوتھے آسمان پہ انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا، ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے وہاں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، اور وہی مکالمات جو دوسرے اور تیسرے آسمان پہ ہو چکے تھے وہی چوتھے آسمان کے اوپر۔ اور جب چوتھے آسمان کے بعد پانچویں آسمان کے اوپر پہنچے تو ان کی ملاقات ہوئی پانچویں آسمان پہ، وہی پروسیس دہرانے کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام سے، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے۔
اب جب 5ویں آسمان سے 6ٹھے آسمان کی باری آتی ہے اور جب 6ٹھے آسمان پہ پہنچتے ہیں اور جب 6ٹھے آسمان پہ وہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور اندر سے فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے؟ آپ کہتے ہیں جبرائیل. وہ کہتے ہیں ساتھ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتے ہیں ان کو اجازت ہے آنے کی؟ آپ کہتے ہیں ہاں. اور دروازہ کھلتا ہے اور وہ ویلکم کرتے ہیں, وہ اوپر جاتے ہیں تو ان کی ملاقات ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ سلام کرتے ہیں, وہ جواب دیتے ہیں اور خوش آمدید میرے بھائی اور خوش آمدید اے نبی اور اے اچھے نبی, اے صالح نبی اور اے صالح بھائی. اس کے بعد جب وہ 7ویں آسمان کے اوپر پہنچتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں 7ویں آسمان پہ پہنچا اور یہی پروسیس ہوا, یہی چیزیں ہوئیں, تو 7ویں آسمان پہ میری ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے, جو کہ جن کا تعارف حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہی کرایا کہ یہ آپ کے بابا ابراہیم ہیں, ہم ابراہیمی مذہب کو ہی فالو کرتے ہوئے آ رہے ہیں. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اے پیارے بیٹے, اے پیارے نبی, اے صالح بیٹے اور اے صالح نبی, خوش آمدید. تو صرف 2 نبیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹا کہہ کر مخاطب کیا, جس میں ایک پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام تھے اور ایک 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. اب بعض مفکرین کا کہنا یہ ہے اور بعض روایات کے اندر یہ ہے کہ 6ٹھے آسمان پہ حضرت ابراہیم تھے اور 7ویں آسمان پہ حضرت موسیٰ تھے, اور بعض کا کہنا یہ ہے کہ 7ویں آسمان پہ حضرت ابراہیم تھے اور 6ٹھے پہ حضرت موسیٰ تھے. بٹ ریگارڈلیس, اگر 6ٹھے پہ حضرت ابراہیم ہوں یا 7ویں پہ حضرت ابراہیم ہوں, دونوں موجود تھے وہاں پر, تو اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہونی چاہیے میرے حساب سے اور ہم سب کے حساب سے. بات اس چیز کے اوپر طے کرنے کی ہے کہ یہ واقعہ کہاں کس ریفرنس سے آپ کو ملتا ہے اور اس واقعے کی سچائی کے لیے آپ کے پاس کیا ریفرنسز موجود ہیں قرآن میں اور حدیث میں, اور حدیث بھی مستند حدیث کے اندر. اب وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آگے بڑھے سدرۃ المنتہا کی طرف. اب سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان کے اوپر ایک درخت ہے, اور وہ درخت قرآن کے اندر ہے کہ بیری کا درخت ہے, اور اس درخت کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اپنی اصلی شکل کے اندر دیکھا. اور قرآن میں اس واقعے کا ذکر سورہ نجم کے اندر ہے کہ تمہارے نبی نہ تو عقل سے پاگل ہیں, نہ تمہارے نبی اپنی مرضی سے یعنی اپنے نفس سے کچھ بولتے ہیں, نہ تمہارے نبی کچھ غلط بولتے ہیں, وہ وہی بولتے ہیں جو اللہ تعالیٰ وحی کی صورت میں ان کے اوپر نازل کرتے ہیں. اور سورہ نجم کے اندر موجود ہے کہ ستارے کی قسم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی زندگی میں صرف 2 دفعہ ان کی اصلی شکل میں دیکھا. ایک دفعہ جب وہ آسمان سے نیچے اتر رہے تھے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو وہ پورے افق پر چھائے ہوئے تھے, مطلب زمین سے لے کر آسمان تک ان کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آ رہا تھا. اور دوسری دفعہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ اور دیکھا ہے جو کہ سدرۃ المنتہا پہ دیکھا ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں مقامات کو زمین سے کھڑے ہو کے ہی دیکھا, لیکن حدیث کے مطابق اور جو مستند حدیث ہے اس کے مطابق اور قرآن میں بھی موجود ہے کہ جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کے دل نے اس کو جھوٹ نہ جانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سدرۃ المنتہا معراج کے سفر کے اوپر ہی دیکھا وہاں پہ. اب جب وہ اوپر گئے اور سدرۃ المنتہا پہ ہی, سدرۃ المنتہا ایک وہ جگہ ہے جہاں پر آخر ہے اور وہاں پر ایک لمٹ ہے, وہاں وہ انتہا ہے, اس سے اوپر جانے کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہے, کسی بھی فرشتے کو نہیں ہے, ناٹ ایون جبرائیل علیہ السلام کو. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے تو وہیں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا جو نور تھا جو انہوں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ انہی کو پتہ ہے. اللہ تعالیٰ کو انہوں نے نہیں دیکھا کیونکہ قرآن کے اندر ہے کہ نہ ان کی نظر وہاں سے مائل ہوئی اور نہ ان کی نظر نے لمٹ کو کراس کیا. تو ایک احترام بھی تھا, ایک ڈر بھی تھا اور ایک شکر بھی تھا, لیکن ان میں ایک رسپیکٹ بھی تھی. اور انسان کی نظر کی تاب اتنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے
کی خوبصورتی کو اور اللہ تعالیٰ کے جلال کو اور اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے اس کو اپنی آنکھ سے دیکھ کر آبزرو کر سکے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی ہی دکھائی سدرۃ المنتہا کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ ایسی کوئی تجلی تھی، وہ ایسی کوئی شان تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس سے بالکل مطمئن ہو گیا۔ اور شاید دکھانے کی وجہ یہ بھی تھی کہ کیونکہ یہ فتح مکہ سے پہلے کی بات تھی، اور جو کافروں کا ظلم تھا اور جو کافروں کی دی ہوئی اذیت تھی وہ انتہا سے زیادہ پہنچ چکی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو ان کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شاید یہ ڈیسیجن لیا تھا۔ بہرحال تو جب انہوں نے دیکھ لیا اور انہوں نے ساری چیز ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ یا اللہ، میں نے تو ساری چیزیں دیکھ لی، میں تو دنیا سے لے کر یہاں تک کا سفر بھی میں نے کر لیا، سب چیز دیکھ لی، میرا دل تو مطمئن ہو گیا، لیکن میری امت کے لیے کیا ہے؟ مطلب میں اپنی امت کو کیسے اس بات کہ یقین دلاؤں، یا کس طریقے سے ان کو یہ بات سمجھاؤں، اور ان کے لیے ایسی کیا چیز ہے جو میں یہاں سے لے کر جاؤں گا اپنے پروردگار کے پاس سے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں ایک تحفہ دیتا ہوں تمہاری امت کے لیے، نمازوں کا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے لیے یا امت مسلمہ کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ دیا ایک دن میں۔ اب وہ آپ لے کر خوشی خوشی نیچے آئے، تو جب نیچے آئے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، تو واپسی میں ان کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب ہوتی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو روک لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں بھی کیا لے کر آئے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نمازیں دی ہیں۔ انہوں نے کتنی نمازیں دی ہیں؟ تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں دی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری قوم 50 نماز پڑھنے کے قابل نہیں ہے، پڑھ نہیں سکے گی، اس میں اتنی طاقت، اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ 50 نمازیں پڑھ سکے، تو واپس جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کرو کہ اس میں تھوڑی سی تخفیف، تھوڑی سی کمی کر دیں، تھوڑی سی عنایت کر دیں کہ میری قوم کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ اب انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی مرضی ہے، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر بات کرنا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، چلیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، لیٹس گو۔ تو پھر وہ جاتے ہیں دوبارہ اللہ تعالیٰ کے پاس سدرۃ المنتہا پہ ہی، اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے سفارش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں ان 50 کو کم کر کے 40 کر دیتا ہوں۔ پھر وہ 40 نمازیں ہو گئیں، وہ پھر دوبارہ نیچے آ گئے خوش ہو کر کے، 50 تھوڑی زیادہ تھیں، 40 مینیجبل ہو سکتی ہیں شاید، جو کہ نہیں ہو سکتی تھیں۔ جب وہ نیچے آتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو دوبارہ روک لیتے ہیں اور دوبارہ روک کے پوچھتے ہیں کہ کتنی کیا ہوا اب؟ تو انہوں نے کہا 40 ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں پڑھیں گے۔ انہوں نے کہا واپس جاؤ اور دوبارہ سے ان سے ریکویسٹ کرو۔ اب انہوں نے دوبارہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا اور دوبارہ انہوں نے وہی ریئیکشن دیا کہ آپ کی مرضی ہے، آپ جانا چاہ رہے ہیں تو آپ چلیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ گئے اور اللہ تعالیٰ سے دوبارہ ریکویسٹ کی کہ اللہ تعالیٰ تھوڑی سی اس میں تخفیف کر دیجئے، تھوڑی سی ترمیم کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ 40 نمازوں کے بعد اب انہوں نے ڈسکاؤنٹ کر کے 30 نمازیں کر دیں۔ اب 30 نماز لے کر وہ پھر نیچے آئے اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پھر جاؤ، تو پھر وہ گئے اور اس طرح جاتے جاتے 10 نمازیں رہ گئیں۔ اور جب 10 نمازوں کے بعد وہ اوپر گئے ہیں، کیونکہ جبرائیل ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ کہا کہ دوبارہ جاؤ، جب وہ دوبارہ گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ نمازیں 50 ہی ہیں، کیونکہ رحمان کی باتیں بدلتی نہیں، اور میں نے اپنی کتاب میں جو لوحے محفوظ میں لکھی ہوئی ہے وہاں پر 50 ہی لکھی ہیں تمہاری امت کے لیے، لیکن تمہارے لیے اب میں ان کو 5 کر رہا ہوں، لیکن ان 5 کا ثواب تمہیں 50 کا ہی ملے گا۔ تو جو ایک نماز پڑھے گا اس کو 10 کا ہی ملے گا۔ تو اوپر 50 ہی لکھی ہیں، جو یہاں 5 پڑھتا ہے اس کو 50 کا ہی ثواب ملے گا، اور تمہارے لیے 5 ہو گئی۔ اب وہ جب دوبارہ نیچے آئے اور جب دوبارہ ان کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب کتنی ہوئی؟ تو انہوں نے کہا 5۔ تو اور بہت خوش تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ 50 سے 5 ہو گئیں، سب بگ اچیومنٹ رہی۔ تو انہوں نے کہا واپس جاؤ، میں اس ایکسپیرینس سے گزر چکا ہوں اپنی امت کے، اور وہ نہیں پڑھیں گے، اور تمہیں اور مزید کم کروانے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تحفہ دیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک تو میں بار بار جا چکا ہوں، دوسرے اب میں دوبارہ جاؤں گا تو مجھے اب اندر سے شرم آتی ہے،
اور ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو کر نماز کا تحفہ ہی ختم کر دیں. تو انہوں نے کہا کہ اب نہیں جا سکتا میں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پڑھیں گے نہیں, لیکن انہوں نے کہا نہیں انشاءاللہ 50 سے 5 ہو گئی ہیں تو ضرور پڑھیں گے. تو پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ بس اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اب نیچے اترنے کا سلسلہ شروع کیجیے. اس وقت جو حضرت انس ابن مالک کی جو حدیث کی جو روایت چل رہی ہے, اس میں جو آخری جملہ ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انہوں نے مجھ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ کہا کہ اب نیچے کا سفر شروع کیجیے, اور اس کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں حرم کے اندر لیٹا ہوا تھا. اب یہاں پہ 2 چیزیں سامنے آتی ہیں جس 2 چیزوں کے اوپر مختلف لوگوں کا اختلاف ہو جاتا ہے آپس میں. وہ یہ پہلی چیز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سفر کیا نہیں تھا, ان کو اس سفر کا خواب تھا. دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ یہ خواب نہیں تھا, یہ ایکچول میں سفر تھا. تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر یہ دونوں چیزیں ٹھیک ہیں, فار ایگزامپل کہ اگر یہ خواب بھی تھا تو بھی یہ صحیح تھا, کیونکہ نبیوں کو خواب غلط نہیں ہوتے, اور اگر یہ صحیح تھا تو بھی اللہ تعالیٰ کے اندر اتنی طاقت, اور اللہ تعالیٰ کی جو اپنی مرضی ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ چاہیں تو وہ سفر کر سکتے ہیں. دوسری اور تیسری چیز کہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ 7ویں آسمان سے مسجد الحرام تک کا سفر پورے 6 آسمان 7 آسمان کراس کرنا اور پھر زمین تک کا سفر, ایسا تو نہیں ہوگا کہ سلو آ رہے ہیں. تو اتنی اسپیڈ سے سفر اگر کرنا ہے, اور وہ ایک ہی رات میں وہ بیت المقدس کا بھی فاصلہ انہوں نے طے کیا, مسجد اقصیٰ تک کا, اور وہاں سے معراج تک کا طے کیا, اور وہاں سے واپسی کا طے کیا, تو وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بس اتنی اسپیڈ سے آئے کہ مجھے کچھ نظر نہیں آیا, اور جب میں واپس آیا ہوں تو میں مسجد حرام کے اندر تھا. تو دونوں صورتوں میں ٹھیک ہے, اور ہمارا ماننا یہ ہے ان حدیثوں کی بیس کے اوپر اور جو قرآن کی جو آیات ہیں ان آیات کی بیس کے اوپر کہ یہ واقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایکچول میں پیش آیا تھا, اور جو نماز کا تحفہ تھا وہ ہمارے لیے یہی تھا. لیکن جو بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی وہ بھی صحیح تھی کہ یہ قوم نماز نہیں پڑھے گی تمہاری, جبکہ نماز کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار کیا ہے, اور نماز کی امپورٹنس کیا ہے اور نماز انسان کو کامیاب کیسے بناتی ہے یہ میں آپ کو انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں بہت ڈیٹیل سے ایکسپلین کروں گا. اب ہمیں چاہیے کہ صرف ایک چیز کے اوپر غور کریں کہ جو بھی اختلافات ہمارے اس سلسلے کے اندر موجود ہیں وہ اختلافات ہونے والے اختلافات نہیں ہیں, وہ اختلافات ہیں جو بیکار کے اختلافات ہیں, اور جن کے اوپر صرف اور صرف کنفیوژن مزید کریٹ ہونے کے. ویسے ہی امت مسلمہ اتنی کنفیوز چل رہی ہے آج کل کہ صرف کنفیوژن کریٹ کرنے کے علاوہ اور کچھ ہوگا نہیں. تو ہم بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو مستند احادیث ہیں ہمیں ان کا مطالعہ کرنے کی, اور جو قرآن ہے اس کو ترجمے سے پڑھ کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم جو کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے ملاقات ہوگی بہت جلد ایک اگلی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.